بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ انفال کی آیات 7 سے 10 تک کا ترجمہ، تفسیر اور سبق آموز تشریح آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ آیات ہمیں غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی آزمائش، اللہ کی مدد اور ایمانی یقین کا زبردست پیغام دیتی ہے۔ آئیے قرآن کی ان بابرکت آیات سے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور ان میں چھپے ہوئے پیغامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا تَكُونُ لَكُمْ، وہ تمہیں ملے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا۔ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ خوشخبری بنے اور تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اب ان آیات مذکورہ میں غزوہ بدر کا واقعہ اور اس میں جو حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و امداد کے مخصوص انعامات مسلمانوں پر مبذول ہوئے ان کا بیان ہے۔ تو اب پہلی اور دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی کہ قریشیوں کا ایک عظیم لشکر اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے مکے سے نکل چکا ہے، تو اب مسلمانوں کے سامنے دو جماعتیں تھیں۔ ایک تو تجارتی قافلہ تھا جس کو روایت میں عیر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسری یہ مسلح فوج تھی جو مکے سے چلی تھی، یعنی اسلحے والی فوج جو تھی، جس کو نفیر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ بتلایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے، یعنی ایک جو تجارتی قافلہ تھا اور دوسری یہ مسلح فوج تھی جو اسلحہ والا فوج تھی، کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر تمہارا مکمل قبضہ ہو جائے گا کہ اس کے متعلق جو تم چاہو گے کر سکو گے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ تجارتی قافلے پر قبضہ آسان اور بے خطر تھا، اور جو اسلحہ والی فوج تھی اس پر مشکل و خطرات سے وہ پر تھا۔ اس لیے اس مبہم وعدے کو سن کر بہت سے صحابہ کرام کی تمنا اور خواہش یہ ہوئی کہ وہ جماعت جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے وہ غیر مسلم تجارتی قافلہ ہو جائے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سے اکابر صحابہ کا بارشادات ربانی یہ ارادہ ہوا کہ اسلحہ والی فوج پر قبضہ ہو تو بہتر ہوگا۔ اس آیت میں غیر مسلحہ فوج پر قبضہ چاہنے والے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ تمہیں تو اپنی سہولت پسندی اور خطرات سے یکسوئی کے پیش نظر یہی پسند تھا کہ غیر اسلحہ والی فوج سے
تمہارا مقابلہ ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہ یہ تھا کہ اسلام کا اصل مقصد حاصل ہو، یعنی لیحق الحق ویبطل الباطل۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اسلام کا اصل مقصد حاصل ہو، یعنی حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور کافروں کی جڑ کٹ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کام اسی وقت ہو سکتا تھا جب کہ مسلحہ فوج سے، یعنی اسلحے والی فوج سے مقابلہ اور اس پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ اور غلبہ ہو۔ تیسری اور چوتھی آیت میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جو مسلح فوج تھا، یعنی اسلحے والا فوج تھا، اس سے مقابلہ ٹن جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے رفقا صرف 313 ہے اور وہ بھی بغیر اسلحے کے ہے اور مقابلے پر تقریباً 1000 جوانوں کا مسلح لشکر ہے، تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نصرت و امداد کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ دعا مانگتے تھے اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ آمین کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے یہ کلمات نقل فرمائے ہیں کہ یا اللہ، مجھ سے جو وعدہ آپ نے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما دے۔ یا اللہ، اگر یہ تھوڑی سی جماعت مسلمین فنا ہو گئی تو پھر زمین میں کوئی بھی تیری عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا، کیونکہ ساری زمین کفر و شرک سے بری پڑی ہے۔ یہی چند مسلمان ہیں جو صحیح عبادت بجا لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر اسی طرح الہا وزاری کے ساتھ دعا میں مشغول رہے، یہاں تک کہ آپ کے شانوں سے چادر بھی سرک گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر چادر اٹھائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ زیادہ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ آیت میں اذ تستغیثون ربکم کے الفاظ سے یہی واقعہ مراد ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے اور مدد طلب کر رہے تھے۔ یہ استغاثہ اگرچہ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا تھا، مگر تمام صحابہ کرام آمین کہہ رہے تھے، اس لیے پوری جماعت کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کا بیان اس طرح فرمایا کہ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ 1000 فرشتوں سے تمہاری امداد کروں گا، جو یک کے بعد دیگرے قطار کی صورت میں آنے والے ہوں گے۔ چوتھی آیت میں بھی یہی مضمون ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اس لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو، تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو جائے۔ غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے امداد کے لیے بھیجے گئے تھے، اس کی تعداد اس جگہ 1000 مذکور ہے۔ سورہ آل عمران میں 3000 اور 5000 ذکر کی گئی ہے۔ اس کا سبب دراصل 3 مختلف وعدے ہیں جو مختلف حالات میں کیے گئے تھے۔ پہلے وعدہ 1000 فرشتوں کا ہوا تھا، پھر 3000 اور پھر 5000 کا۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ان اللہ عزیز حکیم۔ اس میں مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی کہ جو مدد بھی کہیں سے ملتی ہے، خواہ ظاہری صورت سے ہو یا مخفی انداز سے ہو، سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسی کی قبضے میں ہے، فرشتوں کی مدد بھی اسی کے تابع فرمان ہے۔ اس لیے تمہاری نظر صرف اسی ذات وحدہ لا شریک لہ کی طرف رہنی چاہیے، کیونکہ وہ بڑا قدرت والا اور حکمت والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے سورہ انفال کی آیت 7 سے 10 تک کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح مکمل کی۔ اب انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو انہی آیات یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کے تمام مشقی سوالات پر مشتمل ہوگی، جس میں ہم ہر سوال کا آسان، مکمل اور واضح جواب دیں گے تاکہ طلبہ کو تیاری میں آسانی ہو۔ تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے تمام سوالات مکمل طور پر حل ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔